ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ دیکھیں جی، اس آیت کا آغاز ہی اس انداز سے ہو رہا ہے کہ کوئی بات چل رہی ہے اور وہ اس کا حصہ ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس لیے نازل کی ہے ان کہ تقولو، تم کہہ دو، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم کہہ دو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پہ یعنی یہود و نصارہ پہ تو کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے سے غافل رہے ہیں، کہیں یہ شکایت نہ کر دو۔ دو جملے آ رہے ہیں نا اصل میں، ایک آ رہا ہے ان تقولو، اور اگلی آیت ہے وہ ہے او تقولو، یا تم یہ کہہ دو کہ لو ان انزل علینا الکتاب، اگر ہم پہ کتاب نازل ہوئی ہوتی لکنا اہدی منہم، تو ہم ان دونوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، لو پھر آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی ایک بات، وہدن و ہدایت و رحمت اور رحمت، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کے ظالم کون کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور ان سے منہ موڑ لے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، اور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں، سوء العذاب، برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اس کو پیٹھ دکھائی ہے۔ یہ دو باتیں آ گئیں۔ پہلی بات آ گئی ہے ان تقولو، ان کے، ان مصدریہ، اس کے آگے جو لفظ فعل آتا ہے اس کا ترجمہ فعل میں نہیں ہوتا بلکہ مصدر میں ہوتا ہے۔ مصدر کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ واٹ از مصدر؟ مصدر ہوتا ہے جس میں وقت نہیں ہوتا، زمانہ نہیں ہوتا، جیسے کھانا۔ مصدر کہتے ہیں وربل نون کو۔ ورب کس کو کہتے ہیں جی؟ فعل کو۔ اور نون کس کو کہتے ہیں؟ اسم کو۔ وربل نون کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اسم کہ جس میں فعل کا ذکر ہو لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ عام طور پہ اس کے جو اخیر میں آتا ہے وہ نون الف نا آ جاتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، رونا، یہ سارے مصدر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پڑھنا، لکھنا، آخر میں نون الف نا دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ یہ کسی کام کی بات ہے، کسی فعل کی بات ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے۔ مصدر کا معنی یہ ہے، یعنی کہ آگے اس کے جو لفظ آئے گا فعل کا، نظر تو آ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ بھی ہے لیکن ترجمہ ہم کرتے ہوئے مصدریہ ترجمہ کر جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی ان کی نشانی کیا ہوئی مصدریہ کی؟ آگے تھا تقولون، تقولون، اس کو ان نے کیا کیا؟ اخف کر دیا، اخف۔ اخف ہونے کی نشانی کیا ہے؟ نون ختم ہو گیا، نون چلا گیا، کیا بچ گیا پیچھے؟ ان تقولو۔
ان تقولو کہ تم کہو، یعنی کہتے پھرو، تم یہ کہنا تمہارا کہنا یہ ہو، تمہارا بیان یہ ہو جائے، ان تقولو کہ تمہاری بات یہ ہو جائے، تمہارا بیان، تمہارا قول، تمہاری بات یہ ہو جائے کہ انما، اور اس ما کو کہتے ہیں جڑ کے جو آتا ہے نون کے ساتھ، مائے کافہ، یہ کیا کرتا ہے؟ اس انا کے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ انا کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ انا کا عمل کیا ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا دیتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے، زبر دے دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور ان اللہ، یعنی کہ اگر ایک جملہ ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ، اور اللہ تعالی ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو انا آ گیا۔ انا نے کیا کیا؟ ان اللہ، یہ انا کا اسم ہے، اس کو انا نے کیا کیا؟ زبر دے دی۔ یعنی انا کے بعد جو اسم آتا ہے، جیسے کلمے میں نے آپ کو بتایا تھا محمد الرسول اللہ، اور جو ہی آیا اشہد انا، تو کیا بن گیا؟ محمد الرسول اللہ۔ ایسے ہی ٹھیک ہے جی، انا کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد کے اسم کو زبر دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے۔ لیکن جب انا کے ساتھ ما جڑ کے آ جاتا ہے، اسے مائے کافہ کہتے ہیں، تو انا کے عمل کو، عمل کیا ہے اس کا؟ اپنے اسم کو زبر دینی، اس عمل کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب بھی ہے بے شک، انما، بے شک، ان تقولو کہ تمہارا بیان یہ نہ، کتاب اس لیے نازل کی ہے، ان تقولو کہ تم یہ کہنا نہ شروع کر دو کہ انما، بے شک، انزل الکتاب، انزلہ، یہ صیغہ کون سا ہے جی؟ مجہول کا صیغہ ہے، اس کا یہ فعلہ کے وزن پہ ہے۔ انزلہ، یہ باب افعال سے، باب افعال، انزلہ، اگر ہوتا ینزلو، ینزلو تو وہ اتارتا ہے، ینزلو کا مطلب ینزلو باب افعال سے، کہ انزلو اتاری گئی ہے، الکتاب، مفعول ہو گیا نا انزلو، انزلہ اور انزلہ، انزلہ کا مطلب اس نے، انزلہ اس نے نازل کی، معروف کا صیغہ، اس نے نازل کی یا نازل کیا، انزلہ، اور انزلہ وہ نازل کیا گیا یا کی گئی۔ ویسے کی گئی کے لیے ہوتا تو انزلت ہوتا، لیکن کتاب کیونکہ عربی میں مذکر ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے، انزلے کا ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انما، بے شک، انزلہ وہ نازل کیا گیا، لیکن کیونکہ اردو میں کتاب مؤنث ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ نازل کی گئی۔ کیا چیز نازل کی گئی جی؟ الکتاب۔ اب یہ جو کتاب پہ پیش آ گئی ہے نا جی، ویسے پیش کس چیز پہ آتی ہے؟ فائل پہ پیش آتی ہے، لیکن یہاں پہ کتاب پہ جو پیش آئی ہے یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے فعل کا،
وہ ہے مجہول۔ مجہول کا کیا مطلب ہے؟ جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو، فاعل کا ذکر نہ ہو، تو فاعل کا تو ذکر ہی نہیں ہے، لہذا اس مجہول کے ساتھ جو اسم آتا ہے، مفعول آتا ہے جو، اس کے آخر میں پیش آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل۔ ہوتا کیا ہے؟ یہ مفعول ہی ہے۔ نازل اس نے نازل کی، نازل کی گئی، اب نازل کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، لیکن کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ کتاب۔ کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ بے شک نازل کی گئی کتاب ہو، یعنی کہ یہ کتاب تو نازل کی گئی ہے اعلیٰ اوپر پر طائفتین، عینی کا کیا بتایا تھا؟ آنی عینی، نہ جی نہ، جمع کے لیے تھا اونا اینا، نہیں جی نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا مسلمن ایک مسلمان، مسلمانی دو مسلمان، اور اس کا یہ مسلمانی رفع کی حالت میں یعنی فاعل ہو، اور مفعول یا حالت اضافی میں ہو تو مسلمینی دو، اور مسلمون واو نون، واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی، اور مسلمین جمع کی علامت ہے، یہ حالت نصب یا جر میں مسلمین۔ اسی طرح جب اس کو مؤنث بناتے ہیں مسلمین کو تو مسلمہ تن، اب اس کو مثنیٰ بنانے کے لیے مسلمتانی دو مسلمان عورتیں، یا مسلمہ تینی دو مسلمان عورتیں حالت نصب یا جر کے لیے، اور مسلماتن اور مسلماتن جمع اس کی۔ ایسے ہی یہاں پہ طائفتن، طائفتن کس کو کہتے ہیں؟ طائفتن ایک گروہ کو کہتے ہیں، ایک گروہ کو طائفتن مؤنث۔ اچھا اس میں اب طائفہ تانی، تانی دو گروہ، آنی دو گروہ، اب یہ حالت نصب یا جر میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ طائفہ تینی۔ تو یہاں پہ آ گیا کیونکہ الا آیا تھا، الا کیا چیز ہے؟ حرف جر ہے، یہ کیا کرتا ہے جی؟ اپنے بعد کے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، حالت جر میں لے جاتا ہے، مجرور کر دیتا ہے، حرف جر ہے نا۔ اس کی ابھی مثال میں نے آپ کو کیا دی تھی؟ کلمے کی مثال دی تھی، محمد الرسول اللہ۔ ابھی میں نے آپ یہ دیکھے تیسری چیز، ایک آیا کہ محمد الرسول اللہ، کلمے میں آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر دوسرے میں آ گیا انا، تو اس انا نے کیا کیا؟ محمدن کو دو زبریں دے دیں۔ اب درود شریف میں آ جائیں، درود شریف میں کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی، آگے کیا آتا ہے جی؟ محمد دن۔ یہ دو زیریں کدھر سے آ گئی ہیں جی؟ کس وجہ سے آئی ہیں؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ حرف جر ہے، یہ اپنے بعد آنے والے کو مجرور کر زیر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہی اللہ یہاں پہ آیا تو یہ طائفتان سے تان سے طائفتین بن گیا، دو گروہ۔ اللہ طائفتین دو گروہوں پر، کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین، کہ کتاب تو نازل کی گئی ہم سے دو گروہ، من قبلنا، من سے، من بھی حرف جر ہے، جیسے اللہ حرف جر ہے نا،
ایسے ہی من بھی حرف جر ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے۔ لہذا اس نے کیا کیا جی؟ قب لے نا، ہم سے پہلے، من قبلنا، ہم سے پہلے، یعنی دو طائفتین من قبلنا، جو ہم سے پہلے دو گروہ گزرے ہیں، یہود اور عیسائی، ان پر کتاب نازل کی گئی۔ یہ نہ کہنا شروع کر دو جی کتاب تو ان پہ نازل کی گئی، ہم پہ تو نازل ہی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا جی ہم نے کتاب نازل کر دی ہے، اب اس کو ماننا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ان ویسے یاد رکھیے جی، اس کی بات درست ہے، ان کا مطلب تو ہوتا ہے اگر، لیکن یہ ان جو ہے نا، یہ انا ہے مخففہ، یعنی اس کا مطلب بے شک ہی ہے، لیکن یہاں پہ اس کی شکل کیا آئی ہے جی؟ ان مخففہ، یعنی کہ بے شک تھے، کننا ہم تھے، ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ انا ہے، لیکن اس کو مخفف کر دیا۔ اس کے پتہ کیسے چلا کہ یہ ہے لغافلین؟ اس کے لیے آگے لام مزاحلقہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ ان نہیں ہے بلکہ انا تھا، ان لکھا گیا ہے۔ وَإِن، اور بے شک، کننا کا مطلب کیا ہے جی؟ کانا وہ تھا، کانا وہ دو تھے، کانو وہ سب تھے، کانت وہ تھی، کانتا وہ دو تھیں، کننا، ایک یہ کننا ہے اور ایک ہے کننا، الف کا فرق ہے۔ کننا وہ سب تھیں، اور مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب کا، کنتا تو تھا، کنتما تم دو تھے، اور کنتم تم سب تھے، مذکر، ہاں جی۔ کنتی تو مذکر تھی، کنتما تم دو تھی، اور کنتنا تم سب تھی، اور کنتو میں تھا، اور کننا ہم تھے، بے شک کننا ہم تھے۔ ان سے آگے کیا آ گیا جی؟ دراسہ، دراستی، دراستی کا کیا مطلب ہے جی؟ پڑھنا، پڑھانا نہیں، خود پڑھنا، دراستی۔ نہ جی نہ، ان کا مطلب ہے کہ کسی چیز سے، ان ٹو دراست، پڑھنا، ہم ان کا، کن چیزوں کا جی؟ ان کتابوں کے پڑھنے سے، یہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے پڑھنے سے، ان کننا ان دراستہم، کہ ہم تھے، اصل میں تو یہ متعلق فعل ہے، یہ پہلے آ گیا، ان کننا اصل میں تھا لغافلون، لغافلین۔ لام زبر یقیناً،
یقیناً غافل، غافل کس چیز کو کہتے ہیں؟ غفلت کس چیز کو کہتے ہیں؟ غفلت کا مطلب دیکھ لیتے ہیں جی، اصل جو اس کا جینون مطلب ہے غفلت کا، کسی حقیقت کو ذہن میں حاضر نہ رکھنا، یعنی حقیقت انسان کے ذہن میں نہ ہونا۔ غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں بھی غافل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی حقیقت سے بے خبر ہونا۔ اور یا نون کس چیز کی علامت ہے جی؟ اینا جمع کی، یعنی وہ کہہ رہا ہے ان کننا ان دراستہم لغافلین، کہ ہم تو یہ کننا کی وجہ سے یہ غافلون سے غافلین بن گیا، یعنی کہ حقیقت سے بے خبر۔ کہیں ایسا نہ کہہ دو کہ ہم تھے اس کے پڑھنے سے، ان کتابوں کے پڑھنے سے ہم بے خبر رہے۔ اگر ہمیں خبر دی جاتی، اگر ہم پہ کتابیں نازل کی جاتی تو ہم نے کمائی کر لینی تھی۔ ان تقولو، کہ تم یہ کہو، ایسا نہ کہو، یعنی یہ کہنے لگو کہ انما، کہ بے شک انزل الکتاب، کتاب نازل کی گئی علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے گروہوں پر۔ کتنے گروہ تھے جی؟ 2 گروہ تھے۔ وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم تو رہے، ان سے دراستہم، ان کے پڑھنے سے، لغافلین، بے خبر، یعنی ہم تو کتاب کے پڑھنے سے بے خبر رہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم پہ کتاب نازل ہوتی، ہم اس کو پڑھتے، تو پھر اللہ تیری نافرمانی نہ کرتے۔ آج لوگ نہیں آکھ سکنے نا جی، نہیں آکھ سکتے آج تو کہنے کی تک ہی نہیں بنتی۔ کون سا بندہ ہے میرے خیال میں جو مسلمان ہے اور اس کے گھر قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ اور کس قاری کی آواز میں قرآن موجود نہیں، اور کس مولوی کے ترجمے موجود نہیں ہیں، اور کتنی تفسیریں اب لکھی جائیں، اور میرے خیال میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر قسم کی تفصیل سے تفصیل کے ساتھ تفسیر موجود ہے، ہر مسلک کے کئی علماء نے تفسیر لکھی ہوئی ہے، احادیث موجود ہیں آپ کے سامنے، ہر چیز موجود ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے جی کہ کاش کہ مجھے پتہ ہوتا، یا مجھے یہ ہوتا وہ ہوتا، تو اس سے بڑی اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس قرآن تمہاری دسترس میں نہیں تھا؟ اگر تم چاہتے تو کیا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ پڑھ سکتا تھا۔ اگر تم چاہتے تو کیا تفسیر نہیں پڑھ سکتے تھے؟ جی تفسیر بھی پڑھ سکتا تھا۔ اگر تم چاہتے تو کیا حدیث کی کتاب تم لے سکتے کہ نہیں لے سکتے تھے؟ جی لے سکتا تھا۔ تو کس نے نہیں لی؟ اللہ تعالیٰ نے تو وہ ہر چیز آج ہمارے قابو میں دے دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کمی رہ گئی ہے، وہ بھی آج کل اگر آپ جائیں آپ کو تو انٹرنیٹ پہ وہ بھی مل جائے گی، اس کی گرامر بھی مل جائے گی کہ کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک لفظ کہا جی ہاں بالکل، یعنی کوئی صورت ہی نہیں ہے جی کہ آج کا کوئی بندہ یہ کہہ دے گا اگر مجھے ملتا تو میں یہ کر دیتا۔
ہر چیز اس کے پاس ہے۔ آج ہی اگر ہمیں کوئی بندہ کہے جی کہ آپ کا کھانا پکایا ہوا ہے، کہاں پہ کھانا پکایا؟ جی ہم نے آپ کا کھانا وزیر آباد، تو ہم ساری اللہ کے فضل سے مشقت کر کے کھانا کھانے وزیر آباد ضرور جائیں گے۔ تو کیونکہ اس بندے کو ہم نے راضی کرنا ہے جس نے کھانا پکایا۔ کھانے کی تو بات نہیں ہے، کھانا تو بندہ گھر بھی کھا لیتا ہے۔ تو اتنی مشقت یا اتنا سفر کس کے لیے کرتا ہے؟ بندہ کھانے کے لیے تو سفر نہیں کرتا نا جی، بندے کے لیے سفر ہوتا ہے کہ وہ فلاں بندہ ہے، اب اس نے بلایا تو اب اس کے لیے جانا ہے۔ تو یہ ہر کام ہم کر لیتے ہیں۔ آج ہی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری فلاں زمین پہ ہل فلاں آدمی چلا رہا ہے، تو صبح میں سب سے پہلا کام کیا کروں گا جی؟ میں پٹواری کے پاس جاؤں گا، جا کے کاغذ دیکھوں گا یہ جگہ اس کھیوٹ نمبر کیا ہے، میری کتنی جگہ ہے، اتنی میری بنتی ہے کہ نہیں، کتنا میرا قبضہ ہے، الف سے لے تک یہ ساری چیزیں دیکھ لوں گا۔ اگر وہ ساری چیزیں میں دیکھ سکتا ہوں جس میں میرے 4 ٹکے کی زمین جا رہی ہے جو میری ہے بھی نہیں، تو یہ میں نے نہیں دیکھنا کہ میری آخرت جا رہی ہے تو میں ذرا یہ کتاب بھی کھول کے دیکھ لوں کہ اس میں میرے کھیوٹ کتنے اور نمبر کتنے میرے اس میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ قرآن کے کتنے حق ہیں جی ہم پہ؟ قرآن کے کتنے حق ہیں جی؟ دسو جی ڈاکٹر صاحب۔ آج ان 5 حق پہ بات ختم ہے، 7 منٹ۔ نمبر 1 قرآن کا پہلا حق کیا جی؟ پڑھنا تو بڑے بعد آتا ہے، ایمان لے کے آنا پہلی سب سے بات ہے۔ قرآن پہ ایمان لے کے آنا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، ہمیں ملی ہے، اس پہ ایمان لے کے آنا۔ دوسرا کیا جی؟ اس کو پڑھنا۔ تیسرا کیا جی؟ سمجھنا، عمل سمجھنے کے بعد تیسری اس کا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا۔ کتنی اکثریت ہے جو قرآن کو، ایک تو دنیا کا ایک بڑا عظیم اکثریت ہے، عیسائی، یہودی، دہریے، ہندو، سکھ، جو قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ کتنی عظیم اکثریت ہے جو قرآن کو پڑھتی مسلمانوں میں، ایمان تو رکھتے ہیں قرآن پہ لیکن قرآن کو پڑھتے نہیں ہے، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں لیکن کتنی عظیم اکثریت ہے جو قرآن کو سمجھتی ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ اچھا، سمجھ جائیں تو چوتھا پھر اس کا حق کیا بنتا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا۔ سمجھیں گے تو عمل کریں گے۔ اچھا، بہت سے لوگ سمجھتے بھی ہیں قرآن کو کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے جی؟ ہو سکتا ہے کہ جیسے میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بڑے ڈلڈلاگ مار رہا ہوں کہ یہ اور وہ کر دو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو، تو یہ تو میں سمجھ کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اب اس پہ عمل بھی میں کر رہا ہوں یا نہیں؟ عمل بھی تو کرنا ہے نا قرآن پہ۔ تو کتنی اکثریت ہے کہ جو قرآن پہ عمل نہیں کر رہی۔ اور 5واں حق کیا ہے قرآن حکیم کا جی؟ کہ اس قرآن کے مطابق، اس قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو نافذ کر دیا جائے ایک نظام کی شکل میں۔ یعنی سود حرام ہے تو سود حرام ہے، وہ کہتے ہیں سود حرام ہے جی، سود حرام ہے، لیکن ملک کے اندر سودی نظام چل رہا ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس سودی نظام کو اس ملک سے یا اس زمین سے ختم کر دیں، قرآن کو نافذ کر دیں۔ اب یہ 5 حق ہیں قرآن کے ہم پہ، تو پہلے ہم ایمان لے کے آئیں، پھر اس کو پڑھنا شروع کریں، پھر اس کو ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سمجھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے سورہ بقرہ کو 8 سالوں میں حفظ کیا ہے۔ ہم نے حفظ کا مطلب کیا سمجھا ہوا ہے؟ رٹا، زبانی نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے حقیقت میں کہ 8 سالوں میں نے اس کو سمجھ کے پھر اس پہ عمل کیا۔ تو جو آیت ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں حقیقت میں سب سے پہلے مجھ سے اور پھر آپ سے وہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ پڑھ لیتے ہیں جی آپ۔
ان تقولوا، ان میں نون کا اخفا کرنا ہے، اور تقولو لام پیش و لو مد اصلی، اور آگے آ گیا انما کا حمزہ، تو اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، ان تقولو انما، ماں کو پھر کیوں لمبا کیا جی؟ مد اصلی کا تو قاعدہ پتہ لگ گیا کہ نہیں لگا؟ مد اصلی کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کسی حرف پہ زبر ہو اور آگے الف آ جائے، کسی حرف پہ پیش ہو اور آگے واو آ جائے، کسی حرف کے نیچے زیر ہو اور اس کے آگے یا آ جائے، تو یہ بن جاتا ہے مد اصلی، اور اس کے آگے آ جائے حرکت والا الف یعنی کہ حمزہ، تو اب اس پہ یہ مد بن جائے گی، یعنی کہ اس کو ہم زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے آ گیا تھا تقولو، لو آ گیا، واو اور پیش اور واو، لام پیش واو لو مد اصلی بن گیا، اس کے آگے انما کا حرکت والا الف آ گیا، اس کے آگے آ گیا جی ما، انما میم زبر الف ما مد اصلی بن گیا، اس کے آگے انزلہ کا الف آ گیا حرکت والا، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یہ من کا جب اخفا کرنا ہے، اس کو غنہ کرنا ہے نا نون کا، اخفا کرنا ہے جب اس کو، تو اخفا کرنے کے لیے کیا شرط ہے کہ زبان تالو سے لگے کہ نہ لگے؟ نہ لگے، ٹھیک ہے جی، من تو زبان ہوا میں ہو جائے، من قبل، من جو ہی آپ کی زبان تالو سے لگے گی من، تو یہ غنہ ہو جائے گا، یعنی نون مشدد پڑھا جائے گا، غلط ہو جائے گا، من قبلنا، با کا قلقلہ ہے، قبلنا وَإِن كُنَّا، آپ کننا دیکھ لیں، آپ اس میں شد ہے تو اس کے اوپر زبان تالو سے لگا کے کھینچنا ہے اس کو، اور ان کا جو نون ہے اس میں زبان ہوا میں رہے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ محمود صاحب وسطی میں دعا کر لینے جی۔
اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.